حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے پرمؤثر اور پرکشش انداز سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل هل يستوي الذين يعلمون اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا علم رکھنے والے لوگ اور جاہل لوگ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات سے صرف اور صرف نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ طبرانی شریف میں اور مجمع الزوائد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامسہ فتہلک۔ آپ فرماتے ہیں یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما، یا پھر علم سیکھنے والے بن جاؤ، او مستمعا، یا پھر نوری علم قرآن و حدیث کا علم سننے والے بن جاؤ، او محبا، یا پھر علم والوں سے، طالب علموں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامسہ، ان چاروں میں سے ایک ہو جاؤ، پانچواں نہ بنو، فتہلک، پانچویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ابھی اللہ کی چاہت ہے، چاہے تو اولاد کے ہاتھوں تباہ کروا دے، رشتہ داروں کے ہاتھوں تباہ کرا دے، محلے داروں کے ہاتھوں، دوستوں کے ہاتھوں تباہ کروا دے، اس کو ہلاک کرنے کے تباہی کے بڑے طریقے آتے ہیں۔ پوچھا گیا مل خامسہ، یہ خامسہ پانچواں کیا ہے؟ تو فرمایا ان تبغض العلم واہلہ، پانچواں یہ ہے کہ تو نوری علم کا دشمن بن جائے۔ نوری علم جو آسمان سے علم اترا ہے اس کو نوری علم کہتے ہیں۔ قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس قرآن و حدیث کا دشمن بن جائے، یا پھر اس علم کو سیکھنے والوں کا دشمن بن جائے تو فتہلک، تو ہلاک ہو جائے گا، پھر تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان چاروں میں ہمارا شمار ہو، علم والے بن جائیں، طالب علم بن جائے، علم سیکھنے والے۔ علم والوں کی اللہ کے ہاں بڑی ویلیو ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں میں سے اللہ بلندیاں ان کو عطا کرتا ہے جن کو اللہ علم سکھا دیتا ہے۔ اللہ پاک علم اپنے پیارے لوگوں کو سکھاتا ہے، قرآن و حدیث کا علم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال اللہ سب کو دیتا ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے اللہ ان کو بھی مال دیتا ہے، جن سے اللہ پیار نہیں کرتا اللہ ان کو بھی مال عطا کرتا ہے، لیکن علم اللہ رب العزت صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ غور کیجئے قرآن پاک میں اللہ پاک نے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا میں نے ان کو بڑی دولت عطا کی تھی، میں نے ان کو بڑا مال عطا کیا تھا، نہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو علم عطا کیا تھا۔
یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جب جوانی کی عمر کو پہنچے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم عطا کر دیا۔ علم اللہ اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے علم والوں کی شان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن بھی عطا کیا تھا، علم بھی عطا کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بطور نعمت یہ کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے اس بات کا ضرور تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم عطا کر دیا۔ دیکھنا یوسف علیہ السلام اپنے حسن کی وجہ سے تو جیل میں چلے گئے تھے، حسن کی وجہ سے مصر کی عورتیں فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی تھی، ان کے چکر میں آ کے یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، لیکن اللہ پاک نے جو ان کو علم عطا کیا تھا اس علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مصر کے جیل خانہ سے نکل کر مصر کے بادشاہ بن گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی سورۃ القصص میں یہی فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے، بلوغت کو پہنچ گئے، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو علم عطا کر دیا، علم عطا کر دیا۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو علم عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹ جن کے والدین نے ان کو قرآن و حدیث کے علم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑی شانوں والے وہ لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اور شان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بچہ، جو اسٹوڈنٹ، جو طالب علم، بڑا بوڑھا، بچہ، جوان، جو بھی ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم، نوری علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سغل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ پاک اس طالب علم کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ بلکہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نوری ملائک اس کی شان کے لیے، اس کے استقبال کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کا ضائع کر دیتے ہیں، اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث طالب علم کی شان میں آپ نے فرمایا ان طالب العلم یستغفر لہ من فی السماء والارض، قرآن سیکھنے والا، حافظ قرآن بننے والا، حدیث پاک کی تعلیم حاصل کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنے گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، باپ اس کو اس قرآن و حدیث کے نوری علم کے لیے وقف کر دیتا ہے، ماں اس کو نوری علم کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمانوں سے اعلان ہو جاتا ہے ساری مخلوقات میں، یہ قرآن کا طالب علم قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صدا، یہ اعلان، یہ آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات تک اللہ پہنچا دیتا ہے، پھر ساری مخلوقات اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، اے اللہ یہ تیرا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، یہ فرشتہ تو نہیں ہے تو انسان، اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اے اللہ ہم تیری مخلوق تجھ سے دعا کر رہی ہیں، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مخلوق ہی اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتی الحیتان فی الماء، آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ مچھلیاں بھی سمندر میں، پانی میں، وہ بھی اس قرآن کے طالب علم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اس لیے چوتھے بن جائیے، کم از کم طالب علموں سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں سے پیار کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بھی تھے، علم سیکھنے والے بھی تھے، سننے والے بھی تھے اور پیار کرنے والے بھی تھے۔ یہ چاروں خوبیاں جو نبی علیہ السلام نے گنوائی ہیں نا، کہ یا عالم بن جائیں، یا سیکھنے والے بن جائیں، یا سننے والے بن جائیں، یا ان سے پیار کرنے والے بن جائیں، یہ چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے، عالم ہونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، او میرے صحابہ، ان اتقاکم للہ وعالمکم باللہ انا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور تم سب سے زیادہ علم والا بھی ہوں، میں عالم ہوں۔ عالم بننا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، اور علم حاصل کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علم حاصل کیا کرتے تھے، یہ بھی آپ کی ایک شان اور عظمت ہے۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کا استاد نہیں ہے، آپ کا استاد اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے آپ کو علم سکھایا ہے، علم سکھایا ہے، علم سکھایا ہے۔ فعلم فعلم، اللہ نے کہا میرے حبیب آپ علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، فعلم، علم حاصل کیجئے۔ بلکہ اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، او میرے حبیب جب بھی آپ مجھ سے مانگا کریں تو مجھ سے علم کا سوال کیا کریں، اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا میرے حبیب مجھ سے دولت کا سوال کر لیا کرو، آپ کے پاس بیٹے نہیں ہیں، مجھ سے بیٹوں کا سوال کر لیا کرو۔ مال بھی نہیں مانگا، اولاد بھی نہیں مانگی، حالانکہ غربت کا عالم کیا تھا۔ میری امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں، 3 مہینے گزر جاتے تھے، ما اوقد فی ابیات رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ فرماتی ہیں پکانے کے لیے کچھ ہو تو چولہا جلے، پکانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، ماں پھر تمہارا گزران کیسے ہوتا تھا؟ فرماتی ہیں کھجوریں کھا لی، پانی پی لیے، نہ ملتی تو گٹھلیاں چوس کے پانی پی کے ہم گزارا کیا کرتی تھی۔ اتنی غربت کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا او میرے حبیب آپ مجھ سے علم کا سوال کیجئے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما۔ عالم ہونا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، طالب علم ہونا بھی نبی علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ تیسری خوبی جو آپ نے فرمائی او مستمعن، یا علم سننے والا بن جا، شوق سے قرآن و حدیث کا درس شروع ہو جائے، شوق سے کان لگا کے سننے والا بن جا۔ اور سننا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بخاری شریف میں موجود
موجود ہے، آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ممبر پہ بٹھا لیا اور آپ نے فرمایا او عبداللہ اقرا علی القرآن، او عبداللہ یار آج تم مجھے قرآن پاک پڑھ کے سناؤ، تم پڑھو اور میں سنتا ہوں، آ جاؤ میرے ممبر پہ آ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود پریشان ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، اللہ کے قرآن پاک تو آپ پہ اترا ہے، آپ ہمیں سکھانے والے، آپ ہمیں سنانے والے، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او عبداللہ انی احب ان اسمعہ من غیری، او عبداللہ یار تم قرآن پاک پڑھ کے سناؤ، جس طرح میں پڑھنا پسند کرتا ہوں ایسے میں سننا بھی پسند کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سننے والے بن جاؤ، حدیث پاک کا درس سننے والے بن جاؤ، او محبن، یا چوتھی کم از کم خوبی یہ ہونی چاہیے کہ تم ان علم والوں سے، ان قرآن کے طالب علموں سے، ماں باپ نے یہ جرنیل قرآن کے لیے وقف کر دیے، تم ان قرآن والوں سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت پاک ہے، آپ علماء سے بھی پیار کرتے تھے، آپ طالب علموں سے بھی پیار کرتے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، سیدنا معاذ کہتے ہیں آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور میرے ہاتھ کو پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا معاذ واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ قربان جائیں سارے لوگ آپ کو کہتے تھے اللہ کے بھی میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کو فرما رہے ہیں معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ کہتے ہیں نبی علیہ السلام تھوڑا سا چلے، آپ نے پھر فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میں نے یہ جب حدیث پاک پڑھی ہے تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات اور کسی صحابی کے لیے نہیں فرمائی جس انداز سے آپ نے سیدنا معاذ کو بولا ہے۔ پھر میں نے سیدنا معاذ کی سیرت کو پڑھا ہے، آپ کی شان کی احادیث کو کھولا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس انداز سے آپ سے محبت کا اظہار کیوں کیا ہے۔ پھر مجھے ایک حدیث پاک ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پہ او میرے صحابہ ان معاذ یاتی یوم القیامت امام العلماء، قیامت کے دن الگ الگ گروہ بن جائیں گے، یہ انبیاء کا گروہ ہے، یہ تاجروں کا گروہ ہے، یہ شہداء کا گروہ ہے، ان گروہوں میں سے ایک گروہ علماء کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرا معاذ علماء کا قائد ہوگا، علماء کا لیڈر میرا معاذ ہوگا۔ معاذ عالم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ان سے پیار کیا کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ سیدنا معاذ کہتے ہیں صحیح البخاری میں آپ اپنی سواری پہ بیٹھے، میں آپ کو ملا، آپ نے مجھے اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھا لیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ آپ نے سیدنا معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا او میرے صحابہ تم پلٹ جاؤ، معاذ کو الوداع میں کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کہتے ہیں مجھے آپ نے سواری پہ سوار کیا اور خود پیدل چل رہے ہیں، میں سواری پہ سوار ہوں، آپ پیدل چل رہے ہیں، یہ آپ کا علماء سے پیار ہے۔ سیدنا معاذ عالم تھے، آپ فرماتے تھے عالم امتی بحلال و حرام معاذ بن جبل،
حلال و حرام کا میری امت کا سب سے بڑا عالم معاذ ابن جبل ہے۔ علماء سے پیار کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور طلباء سے، طالب علموں سے بھی پیار کرنا یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ طالب علموں سے بھی پیار کرتے تھے۔ قرآن و حدیث کے اسٹوڈنٹ جو آپ کے مسجد پاک میں رہتے تھے، آپ کے پاس علم حاصل کرتے تھے، 70-80 ان کی تعداد تھی، آپ ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صدقہ دے جاتا، آپ سارے کا سارا اسٹوڈنٹوں پہ خرچ کر دیتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی تحفہ دے جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ خود بھی کھاتے تھے اور طالب علموں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ طالب علموں سے آپ بڑا پیار کرتے تھے، آپ کا سارا خاندان ہی طالب علموں سے بڑا پیار کرتا تھا۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کاروبار کے لیے نکل جاتے، بزنس کے لیے نکل جاتے، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں ہی رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، وگرنہ کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے، لیکن ہم مسجد سے نکلا نہیں کرتے تھے، کہیں کوئی حدیث پاک نہ رہ جائے، کہیں کوئی آیہ مبارکہ نہ رہ جائے، کہیں کوئی نوری علم ہم سے رہ نہ جائے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہم مسجد میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کبھی بھوک کی شدت ہو جاتی تو ہم لوگوں سے مانگتے نہیں تھے، مانگنے کی عادت نہیں تھی، لیکن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب یہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، کہتے ہیں وہ ہم سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ہم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تو جعفر بتاؤ تو صحیح بھلا اس آیت کا معنی کیا ہے؟ الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، جنتی لوگ وہ ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدنا جعفر طیار کہتے ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس آیت کا ترجمہ سناتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور ہمیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ سیدنا جعفر طیار اسٹوڈنٹوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جنگ مؤتہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیڈر بنا کے بھیج دیا۔ جنگ مؤتہ جنگ جاری ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری علیہ رحمہ نے جنگ مؤتہ پہ ایک لمبا باب ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما گئے، آپ جنگ مؤتہ کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، جھنڈا میرے جعفر کے ہاتھ میں ہے، وہ لڑ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، جعفر کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا ہے، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، جعفر کے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، میرے جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، ابدل اللہ بیدیہ جناحیہ، اللہ پاک نے میرے جعفر کو دونوں ہاتھوں کی جگہ پر لگا دیے ہیں، یطیر بہما فی الجنت حیث یشاء۔ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں، اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے، میں دیکھ رہا ہوں جعفر جنت میں ان پروں کے ساتھ اللہ کی جنت کی سیر کر رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ یہ ہے طالب علموں سے پیار کرنے والا۔ اور بھی صحابہ شہید ہوئے ہیں،
کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں لیکن کسی کے بازو کٹے ہوں، کسی کو پر نہیں لگے۔ پر جنت میں لگے ہیں تو جعفر طیار کو لگے ہیں، کیونکہ وہ طالب علموں سے پیار کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جعفر طیار چلے گئے تو اب ہم پریشان تھے کہ اب ہم کس کو کہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں صحیح البخاری میں ایک دن بھوک کی شدت آ گئی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا۔ طالب علموں غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگردوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی علم حاصل کیا ہے۔ آج طرح طرح کے کھانے ہمیں ملتے ہیں پھر بھی علم حاصل نہیں کر رہے، پھر بھی شکایتیں اور شکوے ہم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دیکھ میرے محبوب پیغمبر کی پہلی یونیورسٹی، پہلا مدرسہ ہے، اس کے طالب علم ہے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، پھر بھی برداشت نہ ہو رہی تھی بھوک، میں باہر نکل آیا، راستے پہ کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے اس آیت کا معنی بتاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے، میں نے مسئلہ پوچھا بھلا اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے مفہوم بتایا اور چلتے بنے۔ پھر جناب عمر فاروق آئے، میں نے بولا او عمر یار بتاؤ تو صحیح اس آیت کا معنی کیا ہے؟ الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ انہوں نے معنی بتایا اور چلتے بنے۔ اتنے میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول اس آیت کا مجھے معنی بتا دیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف آپ نے دیکھا اور آپ مسکرانے لگے۔ مسکراتے ہوئے آپ فرماتے ابو ہریرہ ادھر آؤ میں تجھے آیت کا ترجمہ سکھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر لے گئے، آپ نے گھر والوں سے پوچھا گھر میں کوئی چیز ہے کھانے پینے کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول دودھ کا پیالہ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کون دے گیا ہے؟ اے اللہ کے ابھی فلاں آدمی آپ کے لیے تحفہ دے کر گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا ابا ہریرہ، او ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ فرماتے میں قریب آیا اور دل میں یہی تھا کہ آپ مجھے دودھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے بھی بھوک لگی ہے اور آپ کو بھی بھوک لگی ہے، اور جو مسجد میں طالب علم ہیں 70-80 کے قریب ان کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ اے ابو ہریرہ پہلے تم طالب علموں کو لے کر آؤ، پہلے ان کو پلاتے ہیں پھر ہم پئیں گے۔ ایک ہی برتن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ ایک پیالہ ہے، کون پیے گا اور کون سیر ہوگا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں اسٹوڈنٹوں کو لینے کے لیے چلا گیا، میں 70-80 طالب علموں کو لے کر آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ایک طرف سے شروع ہو جاؤ اور سب کو دودھ پلاؤ۔ فرماتے ہیں میں پلاتا گیا، سارے سیر ہوتے گئے، ایک کو پلایا وہ سیر ہو گیا، دوسرے کو پلایا وہ سیر ہو گیا۔ میں دیکھتا گیا سارے پیتے گئے اور سیر ہوتے گئے، لیکن دودھ کم نہیں ہوا۔ قربان جائیں، فرماتے ہیں 80 طالب علموں نے دودھ پی لیا۔ پھر میں نے پیالہ پکڑا اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو پکڑا دیا۔ آپ نے پھر آواز دی یا ابا ہریرہ، او ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا بقیت انا وانت، ابو ہریرہ میں رہ گیا ہوں اور آپ رہ گئے۔ میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے، بڑی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا اشرب یا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ پہلے تم پیو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور میں نے دودھ پینا شروع کر دیا، جتنا پی سکتا تھا میں نے پیا۔ میں نے پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا چاہا، آپ نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اور پیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ میں نے اور پینا شروع کر دیا، پھر میں نے پیا، پھر میں نے پیالہ آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اشرب ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے پھر پینا شروع کر دیا، آپ نے پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب اللہ کی قسم ہے اب پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ قربان جائیں اور نفرت کرنے والے اسٹوڈنٹوں سے، ان قرآن کے طالب علموں کی شان کتنی ہے، ان سے نفرت نہ کیا کر۔ تجھے تو ڈاکٹروں نے جراثیموں پہ ہی لگا دیا ہے، تو مدرسے میں آ بھی جائے تو ماسک لگا کے آتا ہے کہیں جراثیم نہ لگ جائیں۔ دیکھ دیکھ جس پیالے میں سے 70-80 طالب علموں نے دودھ پیا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے اسی پیالے سے پینا شروع کر دیا ہے۔ والنجم اذا غوا ما غل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الغوا ان هو الا وحي يوحى۔ قرآن کے طالب علموں سے محبت اور پیار کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ مجھے یاد آیا روایت صحیح البخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کہتے ہیں امی 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 ام سلیم نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ امی جی اللہ کے محبوب پیغمبر کو بڑی بھوک لگی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا ہے، آپ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ انس اپنی ماں سے یہ بات کاری رہے ہیں کہ انس کے ابو طلع گئے۔ کہتے ہیں ام سلیم گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی بات سنی ہے، آپ سے بھوک کی شدت کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، آپ کو بڑی بھوک لگی ہے۔ ہل عندک شیء، کیا تیرے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ام سلیم کہتی ہیں تھوڑا سا سالن ہے اور روٹی کے چند ٹکڑے ہیں اور کھجوریں ہیں۔ لو جاءنا وحدہ لاشبعناہ، اگر اللہ کے محبوب پیغمبر اکیلے آ جائیں تو سیر ہو کے کھا لیں گے۔ اگر آپ اکیلے آ جائیں نا، آپ نے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا، اللہ کے محبوب پیغمبر اکیلے کھائیں تو اتنا کھانا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر سیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ ایک بھی اور بیٹھ گیا تو پھر آپ سیر نہیں ہو سکیں گے۔ ابو طلحہ نے بیٹے انس کو بھیجا، انس جاؤ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو چپکے سے بلا کے لاؤ۔ یہ سیکنڈ لاسٹ بات ہے، اس کے بعد ایک اور بات کرنی ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے قریب آئے، اللہ کے حبیب ابا جی بلا رہے ہیں، کس لیے بلا رہے ہیں؟ علی طعامن، انس کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ جی جی آپ اکیلے کو بلا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طالب علموں کو 70-80 اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، آپ نے فرمایا او آؤ انس نے تم سب کی دعوت کی ہے، آؤ انس کے گھر میں کھانا کھانے چلتے ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز دی تو میں نے دوڑ لگا دی، تیزی سے میں گھر پہنچ گیا۔ او ابا جی اللہ کے محبوب پیغمبر تو سارے طالب علموں کو لے کر آ رہے ہیں، امی جی سارے اسٹوڈنٹوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تو ایک کو ہی بولا تھا امی جان، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ادھر سارے طالب علموں کو کہہ دیا ہے کہ انس نے آپ کی دعوت کی ہے۔ ام سلیم بڑی سمجھدار خاتون تھی،
کہنے لگی واللہ ورسولہ اعلم، ہمارے پاس جتنا کھانا ہے ہم پیش کر دیں گے، آگے اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ ہمارا کام ہے ہم کھانا پیش کر دیں گے، آگے اللہ جانے اور اللہ کے محبوب پیغمبر جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اجازت لے کر داخل ہوئے، آپ نے فرمایا ام سلیم لا تیرے پاس کیا ہے؟ روٹی کے چند ٹکڑے آ گئے، سالن آ گیا، کھجوریں آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کھانے کے اوپر آپ نے چادر ڈال دی ہے، کپڑا ڈال دیا ہے، اور آپ نے برکت کی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ 10 طالب علموں کو لے کر آؤ، 10 قرآن کے اسٹوڈنٹوں کو لے کر آؤ۔ 10 طالب علموں کو بلایا گیا، کپڑے کے نیچے سے کھانا نکال کے ان کو کھلایا گیا۔ 10 کے 10 سیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اذن لعشرۃ، 10 کو اور بلاؤ۔ 10 اور آئے، ان کو کھلایا، وہ بھی سیر ہو گئے۔ پھر 10 کو اور لایا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں 80 کے 80 طالب علموں کو ہم نے گھر سے اس انداز سے کھلا دیا۔ ثم اکل رسول اللہ، پھر جس برتن سے طالب علموں نے کھایا تھا اسی برتن سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے کھانا شروع کر دیا۔ آج ہم تو نفرت کرتے ہیں قرآن کے اسٹوڈنٹوں سے۔ کئی دفعہ دوست پوچھتے ہیں جی آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ صحت کا راز یہ نہیں ہے کہ ہم کھیلتے ہیں، کھیلنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا۔ مہینے میں 1-2 دن کبھی موقع مل جائے تو کھیل کود کر لیتے ہیں، وہ بھی ویڈیو بن جاتی ہے۔ صحت کا راز کھیل کود نہیں، بلکہ جب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جب طالب علم دسترخوان سے کھانا کھا کر اٹھ جاتے ہیں تو جو طالب علم کھانا چھوڑتے ہیں، میں اور میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر حفیظ اللہ، ہم طالب علموں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ اور جب سے ہم نے کھانا شروع کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی ہمیں بیماری نہیں لگی، کبھی بھی بیمار نہیں ہوئے۔ بلکہ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے شوگر کا ٹیسٹ کرایا تو ان کی شوگر آئی 300-400، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو بھی شوگر ہے۔ میں نے وہ ڈاکٹر حفیظ اللہ جو میرے دوست ہیں، قاری صاحب جانتے ہیں، میں نے ان کو کہا یار ہم بھی ٹیسٹ کروا لیں۔ انہوں نے کہا قاری صاحب جو ہماری خوراک ہے نا ہمیں بیماری لگ نہیں سکتی، کیونکہ جس انداز سے ہم جراثیم مارتے ہیں تو جراثیم آ نہیں سکتے۔ کبھی کبھی وہ ایسے کرتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کھا کر چلے جاتے ہیں تو ساری پراتوں کا سالن جو ہے نا ایک پرات میں اکٹھا کر لیتا، پھر ادھر بٹھا کے ہمیں کھلاتا ہے، کہتا ہے یہ انداز ہے جراثیم مارنے کا۔ ہم نے شوگر ٹیسٹ کرایا، ہم نے کہا چلو چیک کرا لیتے ہیں، تو الحمدللہ کوئی بھی بیماری نہیں لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں طالب علم کھایا کرتے تھے اللہ کے محبوب پیغمبر اسی برتن میں کھاتے تھے، اسی برتن میں۔ اپنے کم از کم ایک بیٹے کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیجئے اور پھر اس کے ساتھ کھانا کھایا کریں، پھر دیکھنا اللہ رب العزت آپ کے گھر سے بیماریاں کیسے ختم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن سے کھانا کھایا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی کھانا کھایا، اللہ نے ایسی برکت ڈال دی، پھر ہم نے وہ کھانا، بخاری شریف میں لکھا ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، پھر وہ کھانا ہم نے محلے میں بھی تقسیم کیا، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ طالب علم جس گھر میں کھانا کھا جائے اس گھر میں اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ طالب علموں سے پیار کرنا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک بات، آخری بات اور میرا سلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور لونڈیاں آ گئیں ایک جنگ سے، صحابہ کے حصے تقسیم ہو گئے، چند غلام اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے حصے میں بھی آ گئے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو بھیجا، فاطمہ
तेरे बाबा के हिस्से में गुलाम आए हैं, जाओ बाबा से कोई एक गुलाम ही ले लो। सैयदा फातिमा फरमाती है, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, मुस्नद अहमद में भी ये हदीस पाक मौजूद है। मैं ये अल्फाज मुस्नद अहमद के सुनाना चाहता हूँ। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाई, फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, फस्तहयैतु अन उकल्लिमहु, मैं शर्मा गई कि अपने बाबा से ग़ुलाम का सवाल करूँ, मैं वापस पलट गई। फरमाती हैं फिर मैं अली को साथ लेकर आई, जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी, सैयदा फातिमा भी साथ आई हैं। दोनों आए, इकट्ठे आए, अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करते हैं, वक़्त लेते हैं, मुलाकात हो गई। तो सबसे पहले जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल पड़े, कहते हैं या रसूल अल्लाह लक़द सनौतु वश्तकत सदरी, अल्लाह के हबीब पानी निकाल के, कुएं में से पानी निकाल के मेरे सीने में दर्द होना शुरू हो गई है। अल्लाह के हबीब अब पानी निकाला नहीं जाता, सीने में तकलीफ होती है। कुएं में पानी निकाल के सीने में तकलीफ होना शुरू हो गई है। सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हुए तो सैयदा फातिमा बोल पड़ी, कहती हैं कद मजलत यदाया या रसूल अल्लाह मिनल क़ितनी, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आटे की चक्की चला के मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। ऐ अब्बा जान अख़दिमना, आपके हिस्से में इतने गुलाम आए हैं, उनमें से एक गुलाम बेटी को भी दे दीजिए। तालिब इल्मों पे खर्च करना अल्लाह के पैगंबर से सीखिए। अपनी औलाद से तो सारे ही प्यार करते हैं, लेकिन अपनी औलाद से ज़्यादा कुरान के तालिब इल्मों से प्यार करना अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। आज लोग तालिब इल्मों की वजह से पैसा देते हैं और वो अपनी औलाद का तो ख्याल रखते हैं, तालिब इल्मों को सानवी हैसियत देते हैं। लेकिन ये देखिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास बेटी गुलाम लेने कुछ लेने के लिए आई है, तो आपने साफ जवाब दे दिया। आपने फरमाया ला ओतीकुमा, ओ अली ओ फातिमा, ये गुलाम मैं तुम्हें नहीं दे सकता, कैसे मैं तुम्हें दे दूं। वअदउ अहल सुफ़्फ़ती तत्वी बुतूनुहुम, ऐ अली मैं तालिब इल्मों को छोड़ के तुम्हें नहीं दे सकता। तालिब इल्म भूख की वजह से अपने पेटों पे पत्थर बांधते हैं। ऐ अली मैं चाहूँगा अन अबी अहुम, कि मैं इन गुलामों को बेच के उसकी कीमत से मैं अपने तालिब इल्मों को खाने खिला दूँ। मैं अपने तालिब इल्मों के खाने का बंदोबस्त करना चाहता हूँ। गुलामों को बेच के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को वापस कर दिया है कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं, ये का कुरान के तालिब इल्मों के लिए है, ये मस्जिद के स्टूडेंटों के लिए है, ये मेरे मदरसे के तालिब इल्मों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। अली और फातिमा को आपने खाली लुटा दिया। और रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फातिमा एक चादर में लेटे हुए, चादर भी इतनी छोटी है, सर पे डालते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव पे डालते हैं तो सर नंगे हो जाते हैं। चंदे के माल का जहेज नहीं चाहिए, चंदे के माल की कोठियाँ बंगले नहीं चाहिए।
طالب علموں کا مال طالب علموں پہ لگانا سیکھیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کے پاس بستر بھی موجود نہیں ہے، ایک ہی چادر ہے، وہ بھی چھوٹی سی چادر ہے، سر پہ ڈالا جائے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالیں تو سر ننگے ہو جاتے ہیں۔ اٹھنے لگے آپ کو دیکھ کے، آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ بیٹھے رہو، اے علی بیٹھے رہو۔ آپ نے فرمایا او علی و فاطمہ تم نے مجھ سے غلام مانگا ہے، کیا تمہیں میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اے ابا جان ضرور بتا دیجئے۔ کہا جب بھی تم بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، سارے دن کی تھکاوٹیں اللہ دور کر دے گا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اس کے بعد ہم سوتے وقت یہ 100 کی گنتی پوری کرتے تھے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں ساری زندگی پھر میں نے اس وظیفے کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو طالب علموں سے پیار کرنا بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ اتنا آپ کس سے پیار کرتے تھے؟ کئی صحابہ شہید ہوئے، آپ کے چچا بھی شہید ہوئے ہیں، چچا حمزہ، لیکن سب سے زیادہ آپ کو غم کن 70 طلباء کا تھا جو 70 قرآن کے قاری اور آپ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ جو آپ نے تبلیغ کے لیے روانہ کیے تھے نا، انہوں نے دھوکہ کیا، ان کو لے جا کے شہید کر دیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان طالب علموں کا، ان قرآن کے قاریوں کا اتنا غم تھا، آپ 1 مہینہ ان کے لیے روتے رہے ہیں اور دشمنوں کے لیے آپ بد دعا کرتے رہے 1 مہینہ، اور نماز میں آپ بد دعا کیا کرتے تھے۔ اتنی بد دعا آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل کے لیے بھی نہیں کی، اپنے چچا کے قاتل کے لیے بھی اتنی بد دعا نہیں کی جتنی آپ نے قرآن کے قاریوں کو شہید کرنے والوں کے خلاف آپ مہینہ بد دعا کرتے رہے۔ یعنی آپ ان سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک کو یاد کر لیجئے، ان سے پیار کرنے والے بنیں، ان سے دشمنی کرنے والے نہ بنیے۔ دشمنی کرو گے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے، اور پھر تباہ کرنے کے اللہ کو کئی طریقے آتے ہیں۔ کئیوں کو اولاد کے ہاتھوں اللہ تباہ کر دیتا ہے، کئیوں کو دوست تباہ کر دیتے ہیں، کئیوں کو اندر کی بیماریاں تباہ کر دیتی ہیں۔ کئی طریقے ہیں۔ ان سٹوڈنٹوں سے، ان قرآن کے جرنیلوں سے پیار کرو گے، دنیا کے اندر بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جن ماؤں نے یہ قرآن کے لیے بچے وقف کیے، اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ ان کو قرآن کا قاری بنائے، دین کا عالم بنائے، اور اللہ ہمیں ان سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ پاک نے ہمارے قاری ہاشم صاحب کو ایک بیٹا انعام عطا کیا ہے، اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ پاک اس بیٹے کو بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، قرآن کا قاری بنائے، دین کا عالم بنائے۔ اللہ ان ماں باپ کو بھی توفیق دے کہ یہ بھی اپنے بیٹے کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کریں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ جو ماں باپ کو قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ دنیا کی جو تعلیم ہے، ڈگریاں ہیں، اس کا تو آج کل دنیا میں ہی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جو سیکھ کے 20-20 سال لگا کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں ایم اے کی، ان کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ قرآن کی ڈگری ایسی ہے کہ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا قرآن پڑھ جائے گا تو بھوکا مر جائے گا، اللہ کی قسم قرآن پڑھنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی ایسے شاہی کھانے کھلاتا ہے کہ بڑے بڑے سردار بھی اس طرح کا کھانا دیکھ بھی نہیں سکتے، جس طرح کہ اللہ ان کو ون سونے کھانے کھلاتا ہے، اور ہم نے تو مشاہدے کیے ہیں، ہم نے کھائے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام ماں باپ کو اپنی ان جو امانتیں ہیں اولاد کی شکل میں قرآن کے لیے، حدیث پاک کے لیے وقف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک،
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما اے میرے اللہ گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیرے ہی اپنی رحمت سے ہم سب کو نیک بندوں میں شامل فرما اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما اے میرے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے قاری ہاشم صاحب کے بیٹے کو نیک بنا قرآن و حدیث کا عالم بنا اے میرے اللہ ان کو دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما اے عزتوں والے اللہ شانوں والے اللہ جن کے پاس بھی اولاد ہے اے اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما کئی خود بیمار ہیں کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں اے عزتوں والے اللہ کئیوں کے ماں باپ بیمار ہیں سب کو شفائیں عطا فرما اے میرے اللہ جن کے بزرگ بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما اے میرے اللہ میرے والدین بیمار ہیں ان کو شفائیں کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے اللہ ان کو شفائیں عطا فرما اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا اے میرے اللہ اس محلے کی رونق فیون صاحب تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما اے میرے اللہ میاں صاحب کے والد محترم تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما اے میرے اللہ جن کے بھی پیارے تیرے پاس چلے گئے سب کی بخشش فرما سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما اے اللہ اگر کمی کوتاہی والے تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے اپنی رحمت سے معاف فرما اے میرے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما اے میرے اللہ ہمارے قاری اکبر صاحب کی محنتیں قبول فرما جو لوگ ان کا دست و بازو بنے ہوئے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما ان کے مال جان عزتوں کی حفاظتیں فرما اے میرے اللہ جس گھرانے نے آج یہ اہتمام کیا ہے انتظام کیا ہے اے اللہ ان کی محنتیں قبول فرما ان کی جائزہ حاجات پوری فرما ان کے مال جان عزتوں کی حفاظتیں فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.